دوستو سب سے پہلے تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آخر کار میرے اس آفیشیل چینل غازی امپائر پر جتنی بھی سٹرائکیں لگی ہوئی تھیں اور جو اس پر مسئلہ چل رہا تھا، اب الحمدللہ وہ سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ اسی خوشخبری کے ساتھ میں آپ کو کرولوس عثمان کے حوالے سے بھی ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں، جبکہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اس کے اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے بھی مکمل تفصیل سے بات کریں گے، جس میں ہمارے ٹاپک یہ رہیں گے کہ آخر عثمان بے کس طرح بالا خاتون کو اسمہان سلطان کے قبضے سے آزاد کرائیں گے۔ نمبر 2، اگلے ایپیسوڈ میں سلطان مسعود کے ساتھ کیا چیز ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ اسمہان سلطان نے اپنے اس حملے میں شیخ حیدر علی کے ساتھ سلطان مسعود کو بھی گرفتار کر لیا ہے، یا پھر سلطان مسعود کو اس حملے سے بھی پہلے کسی اور جگہ پر منتقل کیا گیا ہوگا۔ تو یقیناً ہم سلطان مسعود کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو کے آخر میں ہم کونو ریلپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آخر کونو ریلپ اسمہان سلطانہ کی زندان سے کب اور کس طرح آزاد ہوں گے۔ یقیناً آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے، بس آپ سبھی سے یہی درخواست رہے گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو کرولوس عثمان کے اگلے ایپیسوڈ کے حوالے سے یہ ساری نئی معلومات مکمل طور پر سمجھ آ جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کرولوس عثمان کے ان دوستوں کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گا جو کرولوس عثمان کے اس چوتھے سیزن کو اردو یا ہندی میں دیکھنا چاہتے تھے، تو ان سبھی ناظرین کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے ہر پل جیو چینل پر کرولوس عثمان کا یہ چوتھا سیزن اردو میں ریلیز ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً اس کے اردو میں 4 ایپیسوڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں۔ تو جو دوست مجھے کمنٹ میں یہ کہتے تھے کہ بھائی کرولوس عثمان کے اس چوتھے سیزن کو ہم اردو میں کب اور کہاں دیکھ سکیں گے، تو بھائی اب آپ سب کو یہ سیزن اردو میں مل گیا ہے، یعنی اب آپ سب کرولوس عثمان کے اس چوتھے سیزن کو ہر پل جیو چینل پر اردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں گے اسمہان سلطان، عثمان بے اور بالا خاتون کے حوالے سے کہ آخر اسمہان سلطان کس وجہ سے بالا خاتون کو گرفتار کریں گی، اور پھر کس طرح عثمان بے بالا خاتون کو اسمہان سلطانہ کے قبضے سے آزاد کرائیں گے۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو چند ایسی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جو کہ اس کے اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس ٹریلر میں ہمیں بہت ہی باریکی کے ساتھ دکھائے گئے۔ یعنی یہ چیز تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسمہان سلطان درگاہ پر حملہ کر کے شیخ حیدر علی کو گرفتار کر کے مرمراج قلعے میں لا رہی ہیں، اور اس سین میں ہم یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسمہان سلطان مرمراجہ قلعے میں داخل ہو رہی ہیں تو اسمہان سلطانہ کے سامنے اوکتم سردار اور ان کی بیوی بھی کھڑی ہیں، جبکہ اس پورے قلعے پر ہم کئی قبیلے کا جھنڈا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریلر کے آگے ہمیں یہ چیز دکھائی گئی کہ اسما سلطانہ بالا خاتون کو ایک خط لکھتی ہیں، اور اس خط کے ذریعے ہی بالا خاتون کو اکیلے مرمراجہ قلعے میں آنے کا کہتی ہیں۔ تو بالکل اسی کے ساتھ جب ہمیں دوسرا سین دکھایا گیا جس میں اب بالا خاتون مرمراجہ قلعے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں مرمراجہ قلعے میں کئی قبیلے کا نہیں بلکہ سلجوکیوں کے جھنڈے دیکھنے کو ملے ہیں۔ یعنی اب اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً اسمہان سلطان مرمراجہ قلعے میں آنے کے بعد مرمراجہ قلعے کو عثمان بے کی سرزمین نہیں بلکہ اپنی سرزمین بنا لیں گی۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسمہان سلطان اس پر قبضہ کر جائیں۔ خیر جو بھی ہو، لیکن جب اسمہان سلطان بالا خاتون کو گرفتار کر لیں گی تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسمہان سلطانہ کا شیخ حیدر علی اور بالا خاتون کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اسمہان سلطان ان دونوں کے بدلے میں عثمان بے کو خود کی گرفتاری اور جو سلطانہ کی مہر عثمان بے کے پاس ہے، یقیناً ان دونوں کے بدلے میں سلطانہ عثمان بے سے وہ مہر بھی واپس کرنے کا کہیں گی۔ یعنی جس طرح ہمیں ٹریلر کے اندر اس سین کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اسمہان سلطان یہاں پر بالا خاتون کو قتل کر دیں گی، تو یقیناً ایسے ہونے کے بہت ہی کم چانسز ہیں۔ اسمہان سلطان بالا خاتون اور شیخ حیدر علی کے بدلے میں عثمان بے سے بہت کچھ چاہیں گی، اور پھر جس طرح ہمیں ٹریلر میں سلطان مسعود کو بھی نہیں دکھایا گیا، تو بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ حیدر علی کی درگاہ پر حملہ ہونے سے پہلے شیخ حیدر علی نے سلطان مسعود کو وہاں سے ہٹا دیا ہو۔ مطلب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسمہان سلطان بالا خاتون اور شیخ حیدر علی کو اسی لیے گرفتار کریں اور ان دونوں کے بدلے میں عثمان بے سے اپنی وہ مہر اور سلطان مسعود کو واپس کرنے کا کہہ دیں۔ دوستو اب یہ معلومات تو تھیں اسمہان سلطانہ کے حوالے سے کہ آخر اسمہان سلطانہ نے یہ حملہ اور شیخ حیدر علی کے ساتھ بالا خاتون کو گرفتار کیوں کیا، جبکہ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ آخر اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کس طرح بالا خاتون اور شیخ حیدر علی کو سلطانہ کے قبضے سے آزاد کرائیں گے، تو عثمان بے کے پاس ان دونوں کو بچانے کے لیے ایک دو نہیں بلکہ 3 راستے موجود ہیں۔ یعنی یہ چیز تو ہم بالکل کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ عثمان بے یہ چیز ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ سلطان مسعود اور سلطانہ کی وہ مہر ان کو واپس کر دیں۔ مطلب اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم عثمان بے کو ایک ایسا پلان بناتے ہوئے دیکھیں گے کہ جس سے عثمان بے بالا خاتون اور شیخ حیدر علی دونوں کو ہی سلطانہ کے قبضے سے آزاد کرا لیں گے، جبکہ اس کے بدلے میں عثمان بے نہ تو سلطانہ کو وہ مہر واپس کریں گے اور نہ ہی سلطان مسعود۔ تو دوستو ایک بندہ تو عثمان بے کے پاس بائندر ہے جس کے ذریعے سے ایسا
हो सकता है कि उस्मान बे न सिर्फ कोनू रेल्प बल्कि बाला खातून और शेख हैदर अली को बचा लें, जबकि इसके अलावा दूसरा बंदा उस्मान बे के पास ओक्तम सरदार हैं, जिनके तकरीबन आधे चांसेस हैं कि अगले एपिसोड में ओक्तम सरदार भी उस्मान बे की मदद कर सकते हैं। यकीनन आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर किस तरह ओक्तम सरदार दोबारा से उस्मान बे की मदद करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह इस वीडियो के शुरू में मैं आपको ये मालूमात दे चुका हूँ कि सुल्ताना मरमराजे किले में आते ही इस पर कब्जा कर लेंगी, तो यकीनन इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओक्तम सरदार को ये चीज हरगिज पसंद नहीं आएगी, जबकि ओक्तम सरदार को ये चीज भी हरगिज पसंद नहीं आएगी कि किस तरह सुल्ताना शेख हैदर अली को गिरफ्तार करके उनके किले में ला रही है। यकीनन शेख हैदर अली के जरिए से ओक्तम सरदार को इस बात का एहसास होगा कि सुल्ताना उनके साथ गलत कर रही है, और फिर ऐसा हो सकता है कि अगले एपिसोड में हमें ओक्तम सरदार उस्मान बे की मदद करते हुए देखने को मिले। जबकि इसके अलावा जो तीसरा उस्मान बे के पास बंदा है वो है तुर्गुत सरदार। यकीनन अभी तक सुल्ताना को इस चीज का पता नहीं है कि तुर्गुत सरदार और उस्मान बे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब अगले एपिसोड में इस बात के भी चांसेस मुमकिन हैं कि क्या पता अगले एपिसोड में दोबारा से तुर्गुत सरदार उस्मान बे का साथ दें। वैसे नाजरीन, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अगले एपिसोड में सुल्ताना के कब्जे से उस्मान बे बाला खातून और शेख हैदर अली को आजाद करा लेंगे। वो चाहे किसी भी तरह मुमकिन हो, लेकिन उस्मान बे इन दोनों को आजाद लाजमी करा लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर कुरुलुस उस्मान के अगले एपिसोड में बाला खातून और शेख हैदर अली के साथ क्या होगा। तो यकीनन अब आपको भी बाला खातून, शेख हैदर अली और उस्मान बे के हवाले से बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जबकि इनके अलावा अब हम बात करेंगे कोनू रेल्प के हवाले से कि आखिर क्या अगले एपिसोड में कोनू रेल्प को बाइंदर बे बचा लेंगे, या फिर क्या कोनू रेल्प आजाद हो पाएंगे या फिर नहीं। तो नाजरीन, अब इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि अगले एपिसोड में बाइंदर इस चीज में कामयाब हो जाएगा कि वो सुल्ताना के कब्जे से कोनू रेल्प को वहां से आजाद करा लेगा, क्योंकि एक तो अगले एपिसोड के शुरू ही में सुल्ताना इस हमले में मसरूफ रहेंगी, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि इस हमले के बाद सुल्ताना सीधा मरमराजे किले में जाती है। तो अब आपको यकीनन ये चीज भी पता होगी कि सुल्ताना ने कोनू रेल्प को सोगोत की जिंदान में रखा हुआ है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगले एपिसोड में बाइंदर बे के पास पूरा मौका होगा कोनू रेल्प को वहां से आजाद करने का। यकीनन हम अगले एपिसोड में बाइंदर बे को इस काम को कामयाबी के साथ करते हुए देखेंगे, क्योंकि उस्मान बे ने बाइंदर बे को सिर्फ यही एक मौका दिया है उन पर भरोसा करने का। तो यकीनन अब अगले एपिसोड में बाइंदर बे के पास पूरा मौका होगा, और यकीनन बाइंदर बे इस अच्छे मौके को अपने हाथ से हरगिज नहीं जाने देंगे और कोनू रेल्प को सीधा आजाद करा लेंगे। दोस्तों, अब अगले एपिसोड के आने वाले इस ट्रेलर में हमें जितनी भी चीजें बारीकी के साथ दिखाई गई, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको वो सारी मालूमात अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब रहा हूँगा। जबकि अब आपने भी मेरी इस पूरी मालूमात के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी से करना है कि आखिर आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में उस्मान बे, बाला खातून, शेख हैदर अली और सुल्तान मसूद के साथ क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। प्लीज मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। जबकि मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।